اب اسی معنی میں سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب آیا۔ وہ انقلاب کیا تھا؟ فرانس کا انقلاب صرف سیاسی، بولشوک ریولوشن صرف معاشی، لیکن حضور کے انقلاب میں سیاست بدل گئی، معیشت بدل گئی، معاشرت بدل گئی، افراد بدل گئے، عقائد بدل گئے، نظریات بدل گئے، ایوری تھنگ چینج۔ بلکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز سابقہ حالت پر برقرار رہ گئی نہیں۔ یہ ٹوٹل ریولوشن برپا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی گواہی دینے والے جو غیر مسلم ہیں سب سے بڑھ کر وہ ہیں۔ مسلمانوں میں تو عام طور پر ریولوشن کا تصور ہی نہیں ہے۔ خلافت راشدہ کے بعد سے لے کر ملوکیت ہمارے ہاں آ گئی، اور علماء دین جو ہیں وہ بادشاہوں کے تابع ہو کر کچھ ان کی خواہشات پوری کرتے رہے، کچھ اپنی طرف سے خیر کی باتیں بھی کرتے رہے۔ اس جاگیرداری اور مزارعت کا جواز جو ہے وہ بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے دیا گیا، ورنہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک مزارعت حرام ہے، امام مالک کے نزدیک حرام ہے، امام شافعی کے نزدیک حرام ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف اور امام محمد نے مزارعت کا جواز دیا، اس لیے کہ انہوں نے عہدہ قبول کر لیا حکومت کے اندر، حکومت سے تعاون کیا، جبکہ ان کے استاد امام ابو حنیفہ نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا، تعاون نہیں کیا، مارے کھائیں، جیل میں گئے، لیکن کھڑے رہے کہ تعاون نہیں کروں گا۔ یہ معاملہ ہے در حقیقت کہ نظام جو ہے، اس پورے نظام کا بدلنا جو مسلمانوں کے تو ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ بہت عرصے کے بعد اقبال نے یہ تصور دیا ہے کہ اسلام ایک نظام ہے اور اس میں سیاست اور مذہب علیحدہ نہیں ہے، یہ دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، ریلیجن نہیں ہے، اٹس اے سسٹم آف لائف، مکمل زندگی کا ایک نظام ہے، ضابطۂ حیات ہے، اس میں سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سب کچھ۔ لیکن یہ کہ اس کی، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، کہ گواہی دشمنوں نے دی۔ ایم این رائے بہت بڑا کمیونسٹ، مہندر ناتھ رائے بنگالی تھا، اور اتنا ٹاپ کا یہ کمیونسٹ تھا کہ جو کمیونسٹ انٹرنیشنل، دنیا کی جو سب سے اونچی سطح کی پارٹی تھی، کمیونسٹ پارٹی انٹرنیشنل، اس کا رکن تھا، اور اس نے ایک لیکچر دیا تھا اسی شہر لاہور میں 1920 میں، بریڈلا ہال۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب شاید اس کے کوئی کھنڈر ونڈر کہیں ہے، باقی وہ بریڈلا ہال نام کی کوئی شہر موجود نہیں ہے۔ اس بریڈلا ہال میں اس نے لیکچر دیا، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ تھا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہندو ہے، کمیونسٹ ہے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن ہے، مان رہا ہے حقیقت۔ اسی طریقے سے یہ تو 1920 تھی، اب 1980 پہ آ جائیے، وہ 20 سال ادھر آغاز سے، یہ 20 سال اختتام سے قبل۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی دی 100، جس میں اس نے تاریخ انسانی کے ان لوگوں کا چناؤ کیا جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو موڑا۔ ایک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو دھارے میں بہتے رہتے ہیں، ہم بھی بہہ رہے ہیں، ایک نظام ہے، مشرف صاحب ہمارے سربراہ ہیں، وہ جو کچھ چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، ہم بہہ رہے ہیں اسی میں، اسی دھارے کے اندر پیسیولی۔ ایک وہ صاحب عزیمت و ہمت لوگ ہوتے ہیں جو اس دھارے کے اندر بہنے کو تیار نہیں ہوتے، دھارے کا رخ موڑتے ہیں۔ یہ دھارے کا رخ موڑ دینے کا کام تاریخ انسانی پوری میں جن لوگوں نے کیا، ان کا سلیکشن کر لیا، پھر ان میں گریڈیشن، درجہ بندی قائم کی کہ سب سے زیادہ کس نے تبدیلی کی، سب سے زیادہ کس نے موڑا۔ اس کی کتاب کا نام کیا ہے؟ دی 100، 100۔ نیچے کیا ہے سب ٹائٹل؟ اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ تاریخ انسانی کی مؤثر ترین شخصیتیں 100، ان کا سلیکشن بھی ہے، گریڈیشن بھی ہے، اور گریڈیشن میں نمبر 1 پر حضور کو لا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھتا ہوں کسی مسلمان نے بھی آج تک یہ ٹریبیوٹ پے نہیں کیا ہو۔ حضور کی اور تعریفیں جو ہم کرتے ہیں، ہم تو تعریف نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہمارے محسن ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخر المرسلین ہیں، لیکن دشمن
الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے. یہ مائیکل ہارٹ کہہ رہا ہے، اور اس نے شروع میں 1 نمبر پر لایا حضور کو اور کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی. میں عیسائی ہوں لیکن حضرت عیسیٰ کو نمبر 1 پر نہیں رکھ رہا، نمبر 3 پر لے گیا. میں عیسائی ہونے کے باوجود محمد کو نمبر 1 پر رکھ رہا ہوں، کیوں؟ اب دیکھیے یہ جملہ اس کی ذہانت کا شاہکار ہے. دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. یہ دی کو انڈر لائن، دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی ریلیجس اینڈ سیکولر فیلڈس. زندگی جو ہے انسان کی 2 حصوں میں آج بٹ چکی ہے. ایک مذہبی زندگی ہے، اخلاق ہے، عبادات ہے، یہ ہے وہ ہے، عقائد ہے، اور ایک ہے حکومت ہے، ریاست ہے، فتوحات ہیں. یہ 2 علیحدہ ہیں گا، لیکن ان دونوں میدانوں میں بیک وقت سپریملی سکسیسفل ایک ہی انسان ہے اور وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم.